تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، سب سے پہلے تو جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آیا قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی جو ہے بھیڑ بکری، گائے یا اونٹ، ان تینوں میں سے کسی بھی حیوان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں ہم، اس کی دو قسمیں بنائی جاتی ہیں عام طور پر۔ ایک 10 ذی الحج کی وہ قربانی ہے کہ جو حاجی کرتا ہے منی کے میدان میں، یہ واجب قربانی ہوتی ہے۔ حج کے واجبات میں سے ایک واجب، منی کے میدان میں جب 10 ذی الحج کو حاجی پہنچتا ہے تو 3 چیزیں اس پر اس دن واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز بڑے شیطان کو کنکر مارنا، دوسری چیز قربانی کرنا، اور تیسری چیز پھر بال منڈوانا۔ تو قربانی واجبات حج میں سے ایک واجب ہے، جو منی کے میدان میں جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ کریں۔ اب میں کیونکہ حج کے مسائل کی کلاس تو نہیں ہے یہ اس وقت کہ ہم یہ بحث کریں کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہوں کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، وہ ساری کہانیاں چھوڑ دیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ ان لوگوں کی قربانی کی قسم ہے کہ جو منی میں نہیں ہیں، غیر منی والے۔ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں تو کوئی منی نہیں ہے، درست؟ یا جو اور دوسرے یعنی منی کے علاوہ اور کسی بھی خطے میں جو انسان موجود ہے، مشرقی دنیا میں، مغربی دنیا میں اور دنیا کے دوسرے کونوں میں، وہ سب غیر منی والے افراد ہیں، غیر منی والے افراد ہیں۔ اور یہ جو غیر منی والے افراد ہیں ان پر قربانی مستحب ہے، درست؟ یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ مستحب قربانی ہے۔ حج کی جب قربانی کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس قربانی کے جانور کی کچھ شرائط ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ملا پکڑا بسم اللہ ذبح کر دیا، نہیں، اس کی شرائط ہیں کہ وہ عمر کتنی ہونی چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ شرائط کہ جو وہ حج کی واجب قربانی میں جو 10 ذی الحج کو کی جاتی ہے جانور کے لیے جو شرائط ہیں، آیا وہ شرائط مستحب قربانی کے لیے بھی ہیں یا نہیں؟ مستحب قربانی میں جیسا بھی ملے اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو تقریباً فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ وہ قربانی جو مستحب قربانی ہے، جو غیر منی والوں کی قربانی ہے، اس میں وہ شرائط معتبر نہیں ہیں۔ اچھا ہے اگر شرائط کا خیال رکھیں، لیکن اگر نہ بھی رکھیں کوئی، کیونکہ دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ جتنا آپ شرائط زیادہ کرتے جائیں گے جانور اتنا جو ہے وہ کمیاب ہوتا جائے گا اور اتنا مہنگا ہوتا جائے گا، اور جتنا آپ ہلکے ہاتھ سے خریدیں گے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا دانت کتنے ہیں، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا عمر کتنی ہے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا اس کا کوئی سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو کوئی ناک کٹا ہوا ہے، اس کو کوئی دم کٹی ہوئی ہے، اس کو کوئی کان کٹا ہوا ہے، کچھ نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا بکرا ہے بے بے کر رہا ہے، اٹھا لے، درست؟ تو یہ نسبتاً پھر قیمت کے اعتبار سے بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور عید قربان پہ ویسے ہی جو بکرا عام دنوں میں 6-7 ہزار میں مل رہا ہوتا ہے، وہ عید قربان پہ 15 اور 20 ہزار میں بک رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی اس کے ریٹس ڈبل تقریباً آلموسٹ ہوتے ہی ہیں۔ پھر آپ 10 نخروں والا خریدیں گے تو وہ ڈبل سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور بغیر نخروں والا خریدیں گے تو ممکن ہے ڈبل پہ ہی کام آپ کی جان چھوٹ جائے۔ تو یہ فقہا کا تقریباً نظریہ ہے کہ جو شرائط حج کی قربانی کے لیے معتبر ہیں، وہ شرائط جو ہیں کیا کہتے ہیں اپنا مجھے ایک ڈاؤٹ ہو گیا، ایک درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اچھا، یہ جو میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تقریباً آغا خوئی، آغا خمینی اور
بعض دیگر مراجعین کا تو یہ مسئلہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی، یعنی اگر فرض کریں اگر حج میں ہم کہتے ہیں کہ جی عمر اس کی جو 2 دانت کا مثلا بکرا ہونا چاہیے، تو یہاں پر اگر 1 دانت والا بھی ہے تو چل جائے گا۔ اگر حج میں ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جو ہے کان کٹے ہوئے نہ ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر جو ہے یہ سینگ ٹوٹا کان کٹا بکرا بھی چل جائے گا۔ تو یہ تقریباً کیا کہتے ہیں فقہا کا نظریہ ہے کہ یہ تو صورتحال ہے کہ چل جائے گی یہاں پر۔ لیکن مجھے جو ڈاؤٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آغا سیستانی جو ہیں، مجھے ایک دم میرے کو کلک کر رہا ہے کہ وہ جو ہیں کچھ ایج کے اعتبار سے کچھ شرائط کو مانتے ہیں شاید۔ یہ ابھی میرے ذہن میں گڑبڑ ہوئی ہے، ورنہ میں پہلے دیکھ کر آتا آپ کے لیے کہ اس کی شرائط جو ہیں ایج وائز جو ہیں۔ بھلے آغا سیستانی جو ہے احتیاط واجب لگاتے ہیں، بھلے ان کے لیے ایج کی تھوڑی ریسٹرکشن انہوں نے لگائی ہے کہ گائے اور بکری جو ہے، یعنی باقی شرائط تو معتبر نہیں ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہو چل جائے گا، دم کٹی ہوئی ہو چل جائے گا، کان کٹا ہوا ہو چل جائے گا، آنکھ پھٹی ہوئی ہو چل جائے گا، درست۔ لیکن ایج وائز آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ گائے اور بکرا جو ہے وہ 2 سال کا ہونا چاہیے اور دمبا جو ہے وہ 7 ماہ کا ہونا چاہیے، یعنی 7 ماہ سے کم دمبا اور 2 سال سے چھوٹی گائے یا بکری یا بکرا وہ احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ اب احتیاط واجب ہے، آپ کو معلوم ہے احتیاط واجب میں بہرحال رجوع کی گنجائش تو ہوتی ہے، تو اس مسئلے میں اگر آغا وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ عمر کی ان شرائط کو مستحب قربانی میں معتبر نہیں مانتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ رجوع کرنے کے بعد سب فقہا کا پھر ایک ہی جیسا ہو گیا، آغا خوئی کا، آغا خمینی کا، آغا سیستانی کا اور آغا وحید کا، ان ساروں کا نظریہ ایک ہی بن گیا کہ بس یہ ہو کہ کہلائے کہ جی یہ بکرا ہے۔ اب کسی مرغے کا نام بکرا مت رکھ دیجیے گا، کہیں اس کا تو نام، یہ تو اس سے پوچھیں گے بھی تو کہے گا میں بکرا ہوں تو بکرا واقعاً بکرا کہلائے، بس اتنا ہو کہ بکرا کہلائے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ ایج وائز فرض کریں، انہوں نے کہا جی بکرے میں 2 سال ہونے چاہیے، فرض کریں وہ 1.5 سال کا ہے تو بھی چل جائے گا۔ اگر انہوں نے کہا جی دمبے میں 7 ماہ کا ہونا چاہیے، وہ فرض کریں 6 ماہ کا ہے، رجوع کرنے کے بعد آغا سیستانی کے مطابق بھی چل جائے گا۔ گائے میں بھی انہوں نے کہا جی 2 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ میں کہتے ہیں جی 5 سال کا ہونا چاہیے احتیاط کی بنا پر، حالانکہ وہ فرض کریں کوئی 4 سال کا اونٹ مل رہا ہے آپ کو، چل جائے گا۔ تو رجوع کرنے کے بعد یہ مشکل یہاں پر بھی حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو شرائط ہیں اس میں سے کوئی بھی شرط معتبر نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ایج وائز قربانی کا مسئلہ۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے اور کتنے دن تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا وقت مثلا فرض کریں طلوع فجر ہو گئی، آیا آپ طلوع فجر کے بعد آپ کہیں یار ابھی بہت سنسانی ہے اور آسانی سے کسائی بھی مل جائے گا، چلو سکون سے جلدی جلدی کام کروا لو، کیونکہ نماز کے بعد تو پھر بھاگم دوڑی شروع ہو جاتی ہے، کھیچم تانی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے کہا پہلے کام کروا لو۔ تو آیا مثلا فرض کریں طلوع فجر کے بعد آپ ذبح کروا لیں تو کافی ہو جائے گا، یا نہیں مثلا فرض کریں کوئی پرٹیکولر وقت ہے کہ اس وقت کو سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو اس جانور کو ذبح کروانا چاہیے، تو تاکہ دیکھیں وہی والی بات ہے، اگر پہلے کروا لیں گے ذبح تو جانور تو ذبح ہو ہی جائے گا، ایسا تو نہیں کہ اٹھ کے بھاگ جائے گا کہ اوے ابھی ٹائم نہیں ہوا، درست، وہ تو ذبح ہو ہی جائے گا، گوشت حلال ہو ہی جائے گا، گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ آپ کی مستحب قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ جو فرق آئے گا وہ صرف اتنا آئے گا کہ مستحب قربانی کا جو ثواب تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا اس جانور کو ذبح کرنے پر، لیکن اگر ٹائم کے بعد آپ ذبح کریں گی تو بھلے مستحب قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ وقت کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ سب سے افضل اوقات جو ہیں، اوقات میں سے افضل وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ عید قربان کے دن یعنی 10 ذی الحج کو طلوع شمس کے بعد یعنی طلوع شمس کے اتنی دیر بعد کہ نماز کا وقت یعنی نماز ہو جائے، فرض کریں 25 منٹ لگتے ہیں نماز میں، تو طلوع شمس فرض کریں 6 بجے ہو رہا ہے آج کل مثلا، تو 6:25 اس کے بعد سے آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ
افضل وقت ہے. یعنی اگر طلوع شمس سے پہلے نماز کے وقت سے پہلے بھی کریں گے تو طلوع شمس کے بعد ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز کا وقت گزرنے کے بعد کیا جائے. اور دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ کتنے دن کروائی جا سکتی ہے قربانی، تو جو منی والی قربانی ہے جو منی میں کروائی جاتی ہے وہ 4 دن کا ٹائم پیریڈ ہے وہاں پہ ان کے پاس، یعنی 10، 11، 12 اور 13. اور جو غیر منی والے ہیں ان کے پاس 3 دن کا ٹائم پیریڈ ہے، 10، 11 اور 12. لیکن ان 3 دنوں میں افضل یہ ہے کہ باقی شہر والوں میں کہ وہ عید کے دن ہی قربانی دیں، وہ زیادہ فضیلت ہے. بس قربانی کے اعتبار سے عید کے دن طلوع آفتاب کے بعد نماز کا وقت گزرنے کے بعد سے قربانی کرنا یہ زیادہ ثواب ہے. 11ویں اور 12ویں کو بھی کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے، ثواب کم ہو جائے گا لیکن بالآخر وقت ابھی بھی موجود ہے. یعنی 12 ذی الحج تک غیر منی والوں کے لیے وقت ہوتا ہے قربانی کا. لہٰذا عید والے دن بھی کر سکتے ہیں، عید کے بعد والے دن بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد والے دن بھی، لیکن جو میکسیمم ثواب ہے وہ عید والے دن کا ہے. پھر اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی مجبوری ایسی ہو گئی جس میں عید والے دن آپ کی نہیں ہو سکی قربانی، تو ٹھیک ہے پھر آپ دوسرے اور چیزیں، ورنہ اگر پاسبلٹیز ہوں یعنی جان بوجھ کے ڈیلے نہ کریں تو یہ بہتر ہے زیادہ، تاکہ آپ کو بھائی کام کر رہا ہے انسان تو کیوں نہ ایسے انداز سے کرے کہ اس کو اس کا میکسیمم ثواب مل جائے. بھائی کام کرنا ہی ہے، بھائی نماز تو پڑھنی ہوتی ہے نا، جب پڑھنی ہے نماز آخر وقت میں بھی پڑھنی ہے، اول وقت میں بھی پڑھنی ہے. آخر وقت میں آپ کو فرض کریں اس نماز کے اوپر 10 نیکیاں ملنی ہیں اور اول وقت میں 100 نیکیاں ملنی ہیں، تو کیا ہی بہتر انسان جب یا تو یہ کہ جی نہیں اول وقت پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں ہے اس کے بعد نہیں پڑھنی ہے، پڑھنی تو ہے ہی ہے تو اول وقت پڑھ لے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے. یہ جناب علی دوسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے. تیسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے تقسیم کا. اس گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، کتنے حصے بنائے جائیں، کس کس کو دینا چاہیے. تقسیم جس طرح مثلا منی میں آپ کرتے ہیں اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ فقراء کا ہوتا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ مومنین کا ہوتا ہے. ایک مومنین کو ہدیہ کریں، ایک فقراء کو دیں اور ایک اپنے لیے رکھیں، تو 3 حصے کیے جاتے ہیں. یہ جو غیر منی کی قربانی ہے، اس غیر منی کی قربانی کے کتنے حصے کیے جاتے ہیں، ان کے حصوں کا کیا حساب کتاب ہے تقسیم کے حوالے سے. تو اس میں تقریباً فقہا کا آغا سیستانی کا یہ کہنا ہے کہ 1/3 خود رکھیں اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں 1/3 اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیں، اور 1/3 جو ہے فقراء کو صدقہ دیں، مسلمان فقراء کو صدقہ دیں. وہی 3 حصے ہیں، ایک اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ فقراء مسلمانوں کے فقراء کے لیے، اور ایک حصہ اپنے وہی جن کو آپ جو آپ کے دوست احباب ہیں مومنین میں سے ان کو دیں. آپ یہ نہ کریں کہ سارا بکرا اٹھا کر ذبح کر کے اپنے فریزر میں ٹھوس لیں. ہمارے ہاں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بندر مان چل رہی ہوتی ہے. یا یہ بھی دیکھیں بالآخر دیکھیں اب یہ اس میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ مثلا 3 حصے تو بتائیں، مثلا کون سا حصے کا گوشت کس کو، جس طرح مثلا عقیقے میں آتا ہے نا مثلا ران جو ہے وہ دایا کو دی جائے، درست. اس میں ایسی کوئی چیز تو نہیں آئی ہے کہ مثلا کس کو ران دینی ہے اور کس کو جو ہے وہ چامپیں دینی ہے اور کس کو جو ہے وہ گردن دینی ہے اور کس کو جو ہے وہ کمر دینی ہے. یہ کوئی تقسیم نہیں آئی ہے. لیکن بالآخر انسان تھوڑا ریزنیبل ہو کر اگر کام کرے تو یہ نہ کرے کہ ساری رانیں آپ کے فریزر میں، کیونکہ سب سے اچھا گوشت بکرے میں اول تو یہ کہ گوشت کتنا ہوتا ہے، ہڈیاں زیادہ اور گوشت کم. پھر اس گوشت میں جو ہوتا بھی ہے تو سب سے جو بہتر ہے وہ صرف آپ کی 2 رانیں اور 2 دستیاں. رانوں میں گوشت دستیوں سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. آپ ساری رانیں اٹھا کے اپنے لیے روسٹ کرنے کے لیے رکھ لیں، اور باقی جو بچا کھچا کمر اور چامپیں اور الا اور بلا جو ہے وہ آپ سارا تقسیم کر دیں. تو یہ دیکھیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو.
یعنی اگر آپ یہ کام کرتی بھی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کوئی خدا کی مجرم ہے، خدا نخواستہ، لیکن بہرحال نامناسب چیز ہے کہ آپ سارا اچھا چیز اپنے لیے قرار دیں، بلکہ روایتوں کے حساب سے بلکہ یہ تو آیت ہے، معذرت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ ہے نیکی کہ جو تم خود پسند کرو وہ دوسروں کو دو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ناپسندیدہ وہ دوسروں کے لیے، جو ہمارا پسندیدہ وہ ہمارے لیے۔ یہ روش نہیں ہے اسلامی، سوچ نہیں ہے اسلامی۔ اسلام اس تھیم کو پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو اپنے لیے قرار دیں، اور جو کچرا چیز ہے یا بچی کھچی چیز ہے جو آپ کے ناک پر نہیں بیٹھ رہی، آپ کہیں چلو یار یہ وہ فلانی سیدانی ہے بیچاری بہت غریب ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ بیچاری لے تو لے گی، ظاہری بات ہے، جس کے پاس کپڑا پہننے کو نہ ہو تو وہ آپ تو اس کو جیسا بھی دیں گے وہ لے تو لے گی، لیکن بالآخر وہ تو لے لے گی۔ لیکن اگر آپ کو بعض روایتوں میں شاید ہے اس طرح کی کوئی بات جو مجھے اب یاد پڑ رہی ہے کہ جب حابیل اور قابیل کی وہاں پہ طے کیا پایا تھا جی قربانی پیش کریں گے، تو قابیل صاحب نے وہی والا کام کیا کہ جو ناپسندیدہ چیز تھی اس کے حساب سے اس نے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ حابیل نے وہ کام کیا جو خدا چاہتا تھا کہ جو سب سے اچھی چیز تھی وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کی، تو کس کی قبول ہوئی؟ یہ ہے ساری صورتحال۔ تو ہمیں بہرحال چلے، میں نہیں کہتا کہ ساری رانیں ہی آپ دوسروں کو بانٹ دیں، کم سے کم یہ تو کریں کہ گوشت بنائیں اور مکس کر کے بانٹ دیں، تو جیسا دوسروں کو مل رہا ہے ویسا ہی آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے تو شاید زیادہ مناسب تر ہے۔ بس یہ ہو گیا گوشت کی تقسیم کا مسئلہ۔ اگلا مسئلہ اور اگلا سوال یہ کہ ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ رواج ہو گیا شرکتوں کا، قربانی میں شرکت۔ تو میکسیمم کتنی تعداد ہے شرکت کی کہ ایک قربانی میں اتنے تعداد تک انسان شریک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک وہی واجب قربانی اور منی کی قربانی کا تعلق ہے اس میں شرکت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو مستحب قربانی ہے، جو غیر منی والی قربانی ہے، اس میں شرکت ہو سکتی ہے۔ بس یہ تو صحیح ہے کہ شرکت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مثلا بکرا ایک تو کتنے حصے ہو سکتے ہیں، یعنی کتنے شریک اس میں ہو سکتے ہیں؟ یا گائے ہے تو گائے میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ یا اونٹ ہے تو اونٹ میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ تعداد کیا ہونی چاہیے؟ شریعت نے اس شرکت کی کوئی تعداد معین نہیں کی۔ شریعت نے شرکت کے لیے کوئی تعداد معین نہیں کی۔ یہ جو کہتے ہیں جی 7 حصے اور 15 حصے، اور یہ صرف یا تو ہو سکتا ہے کہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ایک امکان ہے کہ ہو سکتا ہے اہل سنت کے اندر اس قسم کی کوئی چیزیں ہوں تو وہاں سے وہ ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوں، ورنہ ہمارے یہاں اس قسم کی کوئی چیز میں نے تو کم سے کم نہیں دیکھی، اور نہ ہی فقہا کے کلمات میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے کہ شرکت کے لیے کوئی تعداد معین کی گئی ہو۔ تعداد کوئی معین نہیں ہے۔ بکرے میں آپ 7 کی بجائے آپ 10 افراد کی شرکت کر لیں تو 10 کی ہو جائے گی۔ 10 غریب آدمی بھی اگر چاہے ثواب حاصل کرنا تو اس کو بھی ثواب ملے۔ حالا فرض کریں بکرا آ رہا ہے 15,000 کا، 15,000 کی شرکت میں 10 آدمیوں کا مطلب یہ کہ 1,500 ایک آدمی نہیں، ایک آدمی 1,500 افورڈ کر سکتا، بہت غریب لوگ ہیں مثلا۔ یعنی آپ یہ مت سوچیں کہ اتنا غریب کون ہوگا کہ جو 1,500 بھی افورڈ نہ کر سکے۔ خود لوگ اگر آپ بعض اوقات آپ قرآن پڑھانے کی فیس 200 روپے رکھتے ہیں تو وہ بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی معاشرہ اس قسم کے افراد سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ کیا بیچارے حق نہیں رکھتے کہ یہ ثواب حاصل کریں؟ آپ کہتے ہیں جی 7 آدمی، تو یہ تو 7 آدمیوں سے کیا بنے گا، تو بکرا تو نہیں آئے گا، تو آپ 500 کی شرکت بنا لیں۔ کتنی شرکت بن جائے گی 500 کے حساب سے؟ 30 آدمیوں کی شرکت ہو جائے گی، 30 آدمیوں کی شرکت کر دیں، فرق نہیں پڑتا۔ تو شرکت کے اعتبار سے نہ بکرے میں کوئی تعداد معین ہے، نہ گائے کے لیے کوئی تعداد معین ہے، اور نہ ہی اونٹ کے لیے کوئی تعداد معین ہے۔ لہذا
جتنے ایزیلی جمع ہو جائیں اور ایک بکرا خرید سکیں تاکہ سب کو ثواب مل جائے، اتنی مشارکت ہو سکتی ہے، کوئی تعداد کی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد اچھا یہ تو ہماری یعنی یہ جو تقریباً موٹے موٹے وہ سوالات تھے جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں، جو ذہن میں تھے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ابھی تو اور تو کوئی میرے ذہن میں اس وقت فعلاً نہیں آ رہا۔ اب کیونکہ بکروں کی بات چل رہی ہے، ایک اور مسئلہ اگرچہ وہ عید قربان سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن جانوروں سے ریلیٹڈ ہے قربانی کے، وہ ہے کفارے کا مسئلہ۔ اچھا یہ بات یہاں پہ بھی آ سکتی ہے، یہی جو بات میں کفارے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم اس کو تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہیں تو اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ بات قربانی میں بھی آ سکتی ہے۔ مثلا فرض کریں مجھے بقرہ عید پہ بکرا قربان کرنا ہے، کتنے کا بکرا آئے گا جی؟ سے 20,000 سے 15,000، 15,000 20,000 17,000 پلس مائنس بکرا آئے گا آپ کا۔ آپ کہیں یار یہ 15-17 ہزار جو میں نے بکرے پہ خرچ کرنے ہیں، تو میں یہ 15-17 ہزار مثلا فرض کریں اس بیوہ خاتون کو دے دوں، اس کے 2-3 مہینے کا راشن چل جائے گا۔ میں 15-17 ہزار اس کا بچہ بیمار ہے اس کو دے دوں، وہ چلو اپنے بچے کا علاج کروا لے گی۔ یعنی ہم قربانی کا آلٹرنیٹ کوئی نکالنا چاہیں کہ ہم قربانی کا جانور ذبح نہ کریں اور ہم کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کا علاج ہو جائے، کسی کو راشن مل جائے، کسی کے گھر کا سامان باہر پھینکنے والا تھا، آپ نے اس کے گھر کا کرایہ دے دیا، اس کے گھر گیا، کوئی بھی بلاخر اس قسم کی چیز چیریٹی ورک آپ کر دیں جس سے کسی مومن کا بھلا ہو جائے، کسی یتیم کا بھلا ہو جائے۔ آپ کہیں جی میں چلو شہید فاؤنڈیشن میں ڈونیشن دے دیتی ہوں اتنے کہ چلو کسی کے گھر میں راشن جائے گا، کسی کے بچوں کی فیس جائے گی، کچھ نہ کچھ بلاخر، تو کیا یہ ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ یہی سوال کفاروں میں بھی آتا ہے۔ حج پر کفارہ واجب ہو گیا جی، بکرا ذبح کرنا ہے۔ حج کے علاوہ باقی موارد میں اتنے نہیں ہیں موارد کہ بکرے ذبح کریں، لیکن باقیوں میں یہ ہوتا ہے جی مثلا آٹا دیں آپ۔ اب فرض کریں کسی کے 300 رمضان کے فدیے، 300 رمضان کے فدیے اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے، یعنی آپ 40 روپے کے حساب سے بل لگائیں تو اچھی خاصی اماؤنٹ بن جائے گی۔ کسی کا 1 مہینے کا کفارہ ہے، وہی کفارہ ہی 72,000 روپے بن جاتا ہے۔ 1 مہینے اس نے روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھا بغیر عذر کے، تو 1 مہینے کے روزے کا کفارہ 72,000 روپے۔ اب آپ کہیں یار یہ 72,000 روپے میں لوگوں کو 60 فقیروں کو کھانا جو کھلاؤں، تو میں کیوں نہ اس 72,000 سے کسی ایک بچی کی چھوٹی موٹی شادی ہو جائے گی، ہلکی پھلکی سی، بہت لیوش تو نہیں ہو سکتی لیکن بالآخر ایک بہت ہی سادگی والی سمجھیں ایک شادی ہو جائے گی۔ یا چلیں بہت سادگی والی شادی کو بھی آپ چھوڑیں، مثلا اس کی جہیز کی 2 چیزیں آ جائیں گی، تو میں بجائے اس کے کہ آٹا دوں یا فقیروں کو کھانا کھلاؤں، میں شادی کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ چیزیں بعض اوقات چیزیں اپیل کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کو کہ یار ہاں یار بات تو اچھی ہے، برتن فرض کرو بکرا ذبح کر کے ایک وقت کھانا کھایا، بکرا ختم ہو گیا، لیکن بالآخر ایک بچے کا علاج ہو جائے گا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، زندگی بھر دعائیں دے گا ہمیں۔ یہ جس کے پیٹ میں کھانا گیا ہے، بکرا گیا ہے، وہ بھی دعا تو دے گا مگر وہ ایک وقت کی دعا دے گا جب اس کے پیٹ میں جائے گا۔ لیکن جس کی مثلا شادی ہو رہی ہے یا جس کا اپنے گھر خراب ہونے سے بچا لیا اور سامان پھینکنے سے بچا لیا اور جس کی آپ نے مثلا علاج کروا دیا، وہ تو ہمیشہ آپ کو دعائیں دے گا۔ تو دیکھیں مسئلہ دعاؤں کے اوپر نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی یعنی صرف دینی کام کی بات نہیں ہے، دنیاوی کام کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ اس طرح زندگیاں آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ آپ کہیں جی ساری بجلی کی کمی، اسٹریٹ لائٹ ساری بند کر دو، تو چلے گا یہ کام؟ کسی ملک میں آپ نے دیکھا جن میں بھی بجلی کی کمی ہے وہ یہ کام کرتے ہوں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس جل رہی ہوتی ہیں اور آپ کے گھر بند ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس طرح سے کاموں کو مینیج نہیں کیا جاتا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہماری نااہلیاں ہوتی ہیں، یہ ہماری حماقتیں ہوتی ہیں جو ہم اس طرح کے آلٹرنیٹس نکالتے ہیں۔ نیاز نہ کرو، مجلس نہ کرو، کسی کی شادی کروا دو، وہی والی بات ہے، کسی کی ہیلپ کر دو، کسی کو مثلا راشن ڈلوا دو۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ نیاز میں مثلا 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں؟ آپ 5,000 والی نیاز کر دیں تو 95,000 سے یہ کام کر لیں۔
ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز کو ختم کریں اور دوسری چیز کو کمپنسیٹ کریں، جبکہ ہم یا تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں کام کر لیں ایکسپینسز کو تھوڑا کنٹرول کرتے ہوئے، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے وہ ایک کام ہو رہا ہے، وہ تو آپ کی واجب ذمہ داری ہے، اس کو کریں، اس کو کرنے کا اتنا دل چاہ رہا ہے تو جیب سے تھوڑے پیسے اور نکال لیں۔ اگر آپ کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے، اتنا ہی دل جل رہا ہے، اتنا ہی آپ کا من چاہ رہا ہے کہ آپ یہ کام بھی کریں، تو ٹھیک ہے، تھوڑے پیسے جیب سے اور نکال لیں۔ آپ کے پاس نہیں، 4 آدمیوں سے بات کر کے یہ کام کروا دیں آپ، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے اسٹیٹس سے بھی تو فائدہ اٹھا سکتا ہے نا۔ آپ خود نہیں کر سکتے لیکن آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی کو بولیں اور بلوا کے یہ کام کروا دیں، خواہ آپ جس طرح کروا دیں، لیکن یہ کہیں آپ جی یہ بند کر دو اور یہ کر لو اور یہ چھوڑ دو اور وہ کر لو، تو اس طرح تو پھر بہت سارے کام آپ کے رک جائیں گے، بہت ساری وہ چیزیں کہ جو واقعاً اہمیت کی حامل ہے وہ رک جائیں گی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہے تو پرانی بات، نہیں تو 12-15 سال شاید پرانی تو ہونی چاہیے۔ میں سندھ میں گیا ہوا تھا مجلسوں کے لیے، تو شب عاشور تھا یا اس کے بعد والا دن تھا، ریڈیو چل رہا تھا، BBC کی خبریں آ رہی تھیں۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس 2.25 مہینے میں اتنی مجلسیں اور نیازیں ہوتی ہیں، اتنا اس کا اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ اس اماؤنٹ سے ایک چھوٹی حکومت چل سکتی ہے۔ آپ کہیں جی اس سال 2.25 مہینے مجلسیں، جلوس، ماتم، عزاداری سب بند کر دو، ڈیم بنوا دو۔ ڈیم کی بہت ضرورت ہے آج کل، چندہ جمع ہو رہا ہے، 10-10 روپے جمع ہو رہے ہیں ڈیم کے لیے۔ اگر ڈیم ضروری ہے تو یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، یہ اس سے زیادہ ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی اس کو بند کر دو اور اس کو کر دو، اس کو بند کر دو۔ آپ یہ چھوٹی حکومت چل جانے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہوگی نا۔ ایک حکومت چلنے کا مطلب چاہے چھوٹی ہی صحیح، چھوٹی سی ریاست، خالی سندھ کا کتنا بجٹ ہوتا ہوگا؟ یہ تو ایک صوبہ ہے صرف۔ آپ جب ایک حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اس حکومت کے ایک صوبے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ چیزیں نامعقول چیزیں ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ بند کر دو تو وہ کر لو اور وہ بند کر دو، وہ اگر اس طرح ہونے لگے نا تو بہت سی کام کی چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے وہ بھی بند ہو جائیں گی۔ حج پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں ہم لوگ، 60,000 حاجی مثلا فرض کریں پاکستان سے جا رہا ہے، آپ 60,000 حاجی کا منیمم لیول پہ بھی لیں، 3 لاکھ والا حج، ورنہ ایسے حاجی بھی ہیں۔ آج ہی میری کسی سے بات ہوئی تھی کہ خمس کی وہ کیلکولیشن، میں نے کہا کتنے پیسے دیے آپ نے حج کے لیے؟ 2 آدمی جا رہے ہیں، انہوں نے دیے 24 لاکھ روپے ٹکٹ کے بغیر، 4.5 لاکھ کی ٹکٹ الگ، کتنے ہو گئے؟ 28.5 لاکھ روپے۔ وہی والا حج ہے جو ہم بھی کرتے ہیں، حج بیت اللہ۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ابھی ان سب کو چھوڑ دیں کہ جو اتنے والے حج کر رہے ہیں، ہم چھوٹے والے حج پہ بھی آ جائیں تو 3 لاکھ والا، 3.5 لاکھ والا حج ہے۔ 60,000 حاجی کو 3.5 لاکھ سے آپ ملٹیپلائی کریں تو ہمارے کیلکولیٹر میں اتنے زیرو بھی نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں جی حج چھوڑ دیں، 1 سال حج چھوڑ دیں، پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے، تو اس طرح تھوڑی کام ہوتے ہیں۔ یہ کہیں حکومت والوں تک نہ آواز پہنچ جائے وہ واقعی بند کر دیں حج 1 سال۔ اس طرح کبھی بھی کام کر، یہ طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا۔ میں نے کہا نا کام کرنے کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مینیج کریں چیزوں کو، آپ دیکھیں ہم کہاں پر ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں، اس ایکسٹرا کو ختم کریں اور جس کو آپ ضرورت سمجھ رہے ہیں وہاں پر خرچ کریں۔ نہ یہ کہ ہر ضروری چیز کے اوپر آپ کاٹی مار کے کہیں جی اس کو چھوڑ دیں، یہ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو۔ ہم اپنے ہی خرچے اگر مینیج کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم اگر ہر فیملی اپنے خرچوں کو تھوڑا سا مینیج کرے تو اس جو جتنی وہ مینیج کرنے کے بعد بچت کرے گی وہ اس میں ایک دوسرے گھر کو پورا نہ صحیح اس کا آدھا کام چلا سکتی ہے، آدھا نہ صحیح تو اس کا مطلب فرض کریں پاؤ کام چلا سکتی ہے۔ ہم لوگ کہتے نہیں ہم اپنے خرچے نہیں کم کریں گے، یہ نہ کریں تو اس کو کر دیں، کفارہ نہ دیں تو اس کی ہیلپ کر دیں، یہ قربانی نہ کریں تو اس کی ہیلپ۔ یہ سب الگ الگ ہیں، الگ الگ ثواب ہیں، الگ الگ کھاتے ہیں، ہر کام کا ایک الگ اجر و ثواب ہے، اس کی الگ حکمت ہے، اس کے الگ فوائد ہیں۔ لہذا کبھی بھی اس قسم کی
کاٹی پٹھی کر کے دوسرے کاموں کو مینیج، یہ طریقہ مینجمنٹ کا یہ طریقہ غلط ہے، درست؟ تو یہ نہ کفاروں میں یہ کام ہو سکتا ہے، نہ قربانی میں یہ کام ہو سکتا ہے، نہ یہ جو فدیہ وغیرہ ہے اس کے، یہ جو چیز مانگی گئی ہے ہمیں وہ کرنی ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری اسی وقت اترے گی جب آپ سامنے والے کو آٹا دیں گے۔ اب وہ کھائے نہ کھائے وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن آٹا کھلانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آٹا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ آٹا دیں گے آپ کی ذمہ داری اتر جائے گی۔ آپ کی گردن پہ کفارہ آ گیا جی، بکرا ذبح کرنا، بکرا ذبح کرنا ہے کفارہ، تو زندہ بکرا بھی اگر آپ دے دیں وہ بھی آپ کا نہیں چلے گا۔ جہاں پر ذمہ داری یعنی شریعت آپ سے کہتی ہے کہ کفارہ یہ ہے کہ ایک گوسفند ذبح کرو، تو ذبح کرنے کے ساتھ یعنی ذبح کی خصوصیت کے ساتھ وہ کفارہ بنے گا۔ آپ نے ایسے ہی زندہ بکرا دے دیا، یہ لو بھائی میرے حج کا کفارہ، اس نے لیا جا کے بکرا عید پہ بیچ دیا، تو آپ کا کفارہ نہیں اترا، اس کو تو پیسے مل گئے لیکن آپ کا کفارہ نہیں اترا آپ کی گردن سے۔ ذبح کر کے دیں پھر وہ گوشت بیچ دے، اس کی مرضی ہے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری اسی وقت پوری ہوگی کہ جب آپ اس کام کو انجام دیں جو کام آپ سے جس طریقے سے طلب کیا گیا ہے، جس طریقے سے خدا نے چاہا ہے، اس کو اس طریقے سے انجام دیں گی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، ورنہ ہیلپ تو ہو جائے گی، ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، درست جی؟ یہ تو ہو گیا جناب علی یہ قربانی وغیرہ کے حوالے سے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔